لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے جناب مفتی عثمان صاحب کا ممنون و مشکور کہ جنہوں نے مجھ فقیر حقیر کو موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق کچھ معروضات عرض کر سکوں. اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ان ساتھیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ بھی رونق محفل ہیں.
آپ سارے حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ سب ہم سب اللہ کے ایک ولی کامل حضور اعلی حضرت علیہ رحمہ کے عرس کی اس نورانی تقریب میں موجود ہیں، اور جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی کسی بزرگ کے عرس کی محفل ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ محفل میں آتے ہیں صاحب عرس کی توجہ محفل میں آنے والے لوگوں پر بھرپور ہوتی ہے۔ تو حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نظر رحمت ہم پہ پڑ گئی، خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ لوگوں تک آواز بالکل آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، آبا و اجداد کیسے تھے، کتنی عمر میں وہ عالم دین بن گئے، کتنی عمر میں انہوں نے پہلا فتویٰ دیا، کیا وہ کسی مدرسے میں پڑھنے گئے، کیا وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، ان کے آبا و اجداد کیسے تھے، دین متین کے لیے ان کی خدمات کیا کیا ہیں، کتنی بار وہ حرمین طیبین گئے، دنیا بھر کے علماء ان سے واقف تھے یا نہیں، بالخصوص عرب علماء کرام انہیں جانتے تھے یا نہیں، پھر جب وہ دنیا سے گئے تو کس شان سے گئے، اپنے پیچھے کیا وہ خلا چھوڑ گئے یا ایسے لوگوں کو چھوڑ کے گئے کہ جنہوں نے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس طرح کے لا تعداد سوالات ہیں جو آج کی نوجوان قوم جاننا چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے۔ ممبر و محراب پر موجود علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پیاسی قوم کی پیاس بجھائیں۔ جو بھی قوم پوچھنا چاہتی ہے، جاننا چاہتی ہے، جو سوالات کرنا چاہتی ہے، اس کو بدتمیزی نہیں سمجھے بلکہ اس کے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں اپنی محدود سی گفتگو میں تقریباً سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا عادی نہیں کہ گھنٹوں آپ کو بٹھا کے رکھوں، میں تو اس ذہن کا آدمی ہوں کہ طوفان نوح لانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، دو آنسو ہی بہت ہیں اگر اثر کرے، اگر اثر کرے تو آنسو کے دو قطرے بہت ہیں، اگر اثر نہیں کریں تو رات بھر کا رونا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی میں ہندوستان کے مشہور شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ امام اہل سنت اپنے گھر میں صرف اکیلے عالم دین نہیں، امام اہل سنت کا سارا گھرانہ یہ علمی گھرانہ تھا۔ اس کا واضح ثبوت حضور امام اہل سنت، آپ اگر چلیں ابتدا سے، کیونکہ اس میں بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہیں،
دین حاصل کرنے والے لوگ بھی ہیں اور دنیا دار بھی ہیں، اس لیے میں آسان کر کے ایک ایک بات آپ کے دماغ میں بیٹھتی چلی جائے۔ حضور امام اہل سنت کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ گھر والوں نے سب سے پہلا جو آپ کا نام رکھا وہ محمد رکھا، کیونکہ اس نام کی فضیلتیں بہت ہیں، بہت ہیں اس نام کی فضیلت۔ میں چند آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے میرے نام سے نسبت حاصل کرنے کے لیے، میری محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، کل وہ دونوں باپ بیٹا جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا فرشتوں انہیں جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندے عرض کریں گے، مولا ہم نے تو کوئی کام جنتیوں والے کیے نہیں، تو ہم جنتی کیسے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، جس کا نام محمد اور احمد ہوگا اسے میں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، 3 بیٹے، اور اس نے کسی بچے کا نام محمد نہیں رکھا، فرمایا وہ جاہل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب بچے کا نام محمد رکھو نا، پھر اس کی عزت کرو، اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اس کی قباحت اور برائی کو بیان نہ کرو۔ حضور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں بھی محمد نام کا شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کی برکت سے دسترخوان پہ برکت پیدا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں، آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، جتنے صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اولاد عطا فرمائے۔ خدا کے لیے نام اچھے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے دے، نام آپ عمر رکھے، انشاءاللہ کبھی بھی کھٹمل آپ کی بیٹے کے قریب نہیں آئے گا۔ کھٹمل سمجھتے ہیں نا آپ، کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ نام بچے کا آپ عثمان رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ نام بچے کا احمد رضا رکھیں، بڑا پیارا نام ہے۔ کسی کو پہچاننا چاہو، کوئی مولوی آپ کو ڈاؤٹ ہو 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، اس کے سامنے امام اہل سنت کا نام لے دو، اگر چہرہ خوشی سے چمک اٹھے تو سمجھو اپنا ہے، اور چہرہ مرجھا جائے تو سمجھو کہ یہ بیگانہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ نام مصطفیٰ رضا رکھے، حامد رضا رکھے، حسن رضا رکھے، علی نام رکھے، زین العابدین نام رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹیاں عطا فرمائے۔ لوگوں مایوس نہیں ہونا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ دور جاہلیت کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، بیٹے پیدا ہو تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، بیٹیاں پیدا ہو تو چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسپتال آ جائیں، مبارک ہو، وہ بدبخت اپنی بیٹی کو دیکھنے نہیں آئے۔ ایسے لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی کہ تم نے بیٹی کیوں پیدا کی؟ یہ بیٹی اور بیٹا پیدا کرنا تو یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ عورت کا کام تھوڑی ہے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری، بڑی پیاری ایک پیاری حدیث ہے جس میں بہت خوشخبری ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی صحیح طرح سے تربیت فرمائی، یہاں تک کہ اس کی بیٹیاں بالغ ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ میں اپنے اس ہاتھ کو بلند فرمایا، اپنی اس 2 انگلی کو یوں کیا، فرمایا کل وہ اور میں، پھر اس کو ملا دیا، فرمایا کل وہ اور میں قیامت میں اس طرح سے ہوں گے۔ بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں آپ،
عالمہ بنائیں، حافظہ بنائیں، دین کی تعلیم دیں۔ میرے یہ قیمتی جملے اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ جب باپ دیندار ہوتا ہے نا، دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب ماں دیندار ہوتی ہے دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ ہم غوث پاک کے چاہنے والے کیوں ہیں؟ ہم یا رسول اللہ کہنے والے کیوں ہیں؟ ہم غریب نواز داتا صاحب اور بابا فرید کے نعرے لگانے والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری مائیں سنی ہیں، ہماری مائیں یا رسول اللہ کہنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نام بچوں کے خدا کے لیے آپ اچھے رکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے والد محترم کے پاس رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی مزار پہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ایک صاحب آئے، آن کے کہنے لگے شاہ صاحب شادی کر کے تو میں پھنس گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے شادی کرو زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور ادھر شادی کی تو میں پھنس گیا، گھر پہنچتا ہوں تو بیوی کائیں کائیں کرنے لگ جاتی ہے، کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے، نوچنے کے لیے دوڑتی ہے، زندگی بڑی پریشان ہو گئی۔ میرے والد محترم مسکرائے، فرمانے لگے یہ بتائیے آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میری بیوی کا نام شاہین ہے۔ تو میرے والد فرمانے لگے اور شاہین کا کام تو چیر پھاڑ ہی کرنا ہے، تم ایسا کرو کہ اپنی بیوی کا نام تبدیل کر دو۔ تو بیوی کا نام تبدیل کر دیا، کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے شاہ صاحب اب گھر میں بڑا سکون ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ نام کا جو اثر ہوتا ہے نا، یہ بندے اور بندی کی ذات پر ضرور ہوتا ہے، جیسا نام ہوگا ویسے اس کا اثر ہوگا۔ تو مختلف ناموں کے پیچھے آپ نہیں بھاگے کہ صاحب ایسا نام رکھ دیں جو خاندان میں کسی کا نہ ہو، گلی میں کسی کا نہ ہو، محلے میں کسی کا نہ ہو، نہیں، اپنی بزرگ خواتین کے ناموں پر نام رکھے، اپنے بزرگوں کے ناموں پر نام رکھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکات محسوس ہوں گی، برکات آپ کو اس کی محسوس ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے گھر والوں نے نام رکھا محمد۔ والد محترم اور آپ کے جد کریم، یہ جد کریم کہتے ہیں دادا کو، آپ کے والد اور دادا نے نام تجویز کیا احمد رضا۔ تاریخی نام امام اہل سنت کا المختار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ماں جو ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، اس کی بولی مختلف ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو وہ آپ دیکھیں، اب بچی ہے تو ماں اسے گڑیا گڑیا کہہ کے پکارتی ہے، اب وہ بچی بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، اس کے یہاں اولاد پیدا ہو گئی، محلے والے وہی گڑیا گڑیا کہہ کے پکار رہے۔ تو اس طرح سے ماں محبت سے نام رکھتی ہے، ببلو کسی کا نام رکھ دیا، کسی کا کچھ نام رکھ دیا۔ تو حضور امام اہل سنت کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام رکھا امن میاں، اور اسی نام سے وہ آپ کو پکارتی تھی۔ حضور امام اہل سنت جب بڑے ہوئے تو امام اہل سنت نے اپنے نام کے آگے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرما دیا، نام ہو گیا محمد عبد المصطفیٰ احمد رضا خان۔ پھر ساری زندگی آپ دیکھیں اس نسبت سے بڑی محبت کی۔ ایک جگہ اپنی نعتیہ دیوان میں خود لکھ بھی دیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اے احمد رضا تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تو عبد مصطفیٰ ہے۔ اس پر بھی وہابی دیوبندیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ صاحب بندہ عبداللہ تو ہوتا ہے، یہ عبد مصطفیٰ بندہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہے، مصطفیٰ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے والد محترم اس کو ایک بڑی مثال کے ساتھ سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا، کسی طرح حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید سے آزاد ہو کے نکلے، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے دوڑنا شروع کیا، راستے میں جنگل آ گیا، جنگل میں دوڑتے جا رہے ہیں تو سامنے سے شیر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سفینہ نے جب شیر کو دیکھا رک گئے، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ شیر جیسی اپنی رفتار سے حضرت سفینہ کے قریب آیا، حضرت سفینہ نے فرمایا اے شیر
کان کھول کے سن لے، میں غلام مصطفیٰ، میں عبد مصطفیٰ۔ اب ان بے وقوفوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں کہ عبد کے معنی جہاں بندے کے ہوتے ہیں وہیں پر عبد کے معنی غلام کے بھی ہیں۔ عبد مصطفیٰ یعنی غلام مصطفیٰ، میں غلام مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ بس حضرت سفینہ کا یہ کہنا تھا، شیر قدموں میں گر گیا اور اپنی زبان سے آپ کے پاؤں چاٹنے لگ گئے۔ جہاں حضرت سفینہ کو جانا تھا تو شیر آگے آگے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے۔ پھر میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، سوال یہ ہے کہ حضرت سفینہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے شیر میں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، یہ کیوں کہا کہ میں پیارے مصطفیٰ کا بندہ، پیارے مصطفیٰ کا غلام؟ تو فرماتے اگر حضرت سفینہ شیر سے یہ کہتے کہ اے شیر میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، ہو سکتا تھا کہ شیر سامنے سے کہتا سفینہ پہلے جتنے کھائے وہ کس کے بندے تھے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے تھے نا۔ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ میں عبد مصطفیٰ ہوں۔ گویا جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں اللہ کا سچا بندہ وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ خوف نہ رکھ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد کریم کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ والد محترم کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ اب جتنے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ بیٹھے ہیں، اب یہ باتیں ان سب کے لیے ہیں، آپ سب کے لیے بھی ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کے اکابر یہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔ افغانستان کا مشہور شہر ہے قندھار، یہ قندھار کے پٹھان تھے۔ قندھار کا باعظمت قبیلہ ہے بڑھیج، آج بھی موجود ہے، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطنت مغلیہ کے دور میں، شاہان مغلیہ کے دور میں اس خاندان نے افغانستان سے ہجرت کی۔ یہ خاندان سب سے پہلے ہجرت کرتا ہوا لاہور پہنچا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں لاہور کا جو شیش محل ہے یہ حضور امام اہل سنت کے آبا و اجداد کی جاگیر میں سے تھا۔ پھر اس خاندان نے یہاں سے ہجرت کی اور یہ سرزمین ہند میں داخل ہوا اور بریلی شریف میں مکمل طور پر یہ خاندان اقامت پذیر ہو گئے۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑی علمی شخصیت تھے۔ مولانا رضا علی خان صاحب بڑے متقی اور پرہیزگار انسان، صاحب کرامت تھے۔ ایک مرتبہ اپنے جوان مرید کے ساتھ نکلے کسی کام سے۔ ہندوؤں کا تہوار ہولی ہو رہا تھا۔ ہولی میں یہ ہندو ایک دوسرے پہ کلرز پھینکتے ہیں اور یہ کلرز بڑے ان کے ڈارک ہوتے ہیں کہ لباس یا جسم پہ لگ جائیں تو کئی بار دھونے کے بعد یہ کلرز نکلتے ہیں۔ جا رہے سفید امامہ شریف باندھے ہوئے، لباس مبارک سفید پہنے ہوئے اپنے جوان مرید کے ساتھ ایک عورت بلندی پر گھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا چلو مسلمان کو تنگ کرتے۔ اس نے سارا رنگ اٹھا کر چھت پہ سے مولانا رضا علی خان صاحب کے اوپر پھینک دی۔ آپ کا امامہ شریف رنگین ہو گیا، ریش مبارک رنگین ہو گئی، لباس مبارک رنگین ہو گئے۔ اب جب آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا تو چہرہ غصے سے بالکل سرخ ٹماٹر ہوا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ کہا حضرت آپ دیکھتے نہیں، اس عورت نے آپ پر رنگ پھینک دیا، سارے کپڑے آپ کے خراب کر دیے، رنگین کر دیے، میں اس کو جا کے سزا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے اس نے کیا کیا؟ حضور آپ کو رنگ دیا۔ فرمانے لگے اس نے ہمیں رنگا ہے نا، ان قریب تم دیکھو گے کہ اللہ اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ کہنا تھا، تھوڑی دیر میں وہ عورت نیچے اتری اور حضرت کے سامنے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر بڑی کمال بات بتاؤں میں آپ کو کہ حضرت نے اس نوجوان مرید کا نکاح اسی خاتون سے فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1246 میں بریلی شریف میں دارالافتاء قائم فرمایا، کیونکہ جہاں پر مسلمان ہوتے ہیں
وہاں پر شرعی مسئلے اور مسائل کا سامنا مسلمانوں کو ضرور ہوتا، اور وہ مفتیان کرام کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے فتاوے طلب کرتے ہیں، تو 1246 میں مسند افتاء کی بنیاد رکھی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے جتنے مدرسے کے طالب علم ہیں، مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان پر بڑا عبور رکھتے تھے، تو انہوں نے مجھ جیسے جاہلوں کے لیے جمعے اور عیدین میں جو خطبہ دیتے ہیں وہ عربی زبان میں خطبہ لکھا، جس کا نام ہے خطبہ علمی، آج بھی بازار میں موجود ہے۔ آپ کمال دیکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کتنا دور تھے کہ خطبہ خود لکھا، لیکن اس کی نسبت کر دی اپنے شاگرد کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خطبہ علمی کہلاتا ہے۔ آپ اگر مدرسے میں پڑھتے ہیں، کبھی اسے لے کر کے آئیں، مطالعہ فرمائیں کہ اتنے سال ہو گئے لیکن کوئی بھی عربی خطبہ آج تک اس خطبے کی جگہ نہیں لے سکا۔ یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے عربی ادب کا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خطبہ۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مولانا نقی علی خان صاحب یہ اپنے والد ہی کی زندگی میں عالم دین بھی بن گئے اور مفتی بھی بن گئے۔ والد محترم نے سی نقوش پر ان کی تربیت فرمائی۔ ان کا شوق تھا پڑھنا پڑھانا۔ یہ جس وقت درس دیتے تو اکابر علماء کرام ہندوستان کے ان کے آگے زانوئے تلمس طے کرتے۔ کچھ کتابیں لکھی مولانا نقی علی خان صاحب نے، ایک سرور القلوب ہے، ایک جواہر البیان ہے، یہ بازار میں کتابیں ملتی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بزرگوں کا بچپن ان کی جوانی کی تصویر ہوتا ہے، یعنی بزرگوں کے بچپن کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بات بھی 100% درست ہے۔ مثلا حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے مرشد، آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک مسکرائے، فرمانے لگے چھوٹا تھا، جب مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی، اور لوگ جب راستے میں کھڑے ہوتے فرشتے ان سے کہتے راستہ دے دو، دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے؟ اللہ اکبر فرماتے میں سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ سجایا ہوا۔ ایسا ہی حسین بچپن کچھ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ میں واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ کے ایمان کو جلا ملے گی۔ حضور بختیار کاکی ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، یہ نیپال، بنگلہ دیش، یا مسلمانوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جائے تو رسم بسم اللہ منعقد کی جاتی ہے۔ عالم دین آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، بچے کو بسم اللہ پڑھا دیتے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور پھر یہ فاتحہ وغیرہ ہو کر نیاز تقسیم ہوتی ہے، سارے رشتہ دار کھاتے ہیں، عالم دین کو بھی کھلاتے ہیں، تحفے تحائف دے کر کے رخصت کر دیتے۔ بختیار کاکی کی والدہ محترمہ نے اپنے خاوند سے کہا، میرے خاوند، یہ بختیار کاکی کی عمر ہو گئی 4 سال 4 مہینے 4 دن، اب ہونے ہی والی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسم بسم اللہ کرتے ہیں اپنے بچے کی، سامنے مسجد ہے، عالم دین ہے، آپ ان کو بلا لیں، میں بھی رشتہ داروں کو دعوت دے دیتی ہوں، خواتین میں آپ بھی دعوت دے دیں، فلاں تاریخ کو اس وقت بختیار کاکی کی بسم اللہ ہوگی، رسم بسم اللہ خوانی ہوگی۔ دعوت دے دی گئی، استاد محترم بھی آ گئے، بڑے عالم دین ہیں، خواتین بھی آ گئیں، رشتہ دار بھی آ گئے، رحل رکھ دی گئی، اوپر قرآن مجید رکھ دیا گیا، ادھر بختیار کاکی چھوٹے سے شہزادے، ادھر استاد محترم ہے۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے، رسم بسم اللہ، استاد محترم نے کہا بیٹا بختیار پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا، بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، بختیار کاکی خاموش، بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، خاموش، الحمدللہ رب العالمین، خاموش۔ اب سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی نا، ماں پردے کے پیچھے، خواتین حیران، ادھر لوگ حیران، ادھر والد حیران، ادھر استاد یہ سمجھے کہ اعوذ اور بسم اللہ تو ہر بچے کو آتی ہے، لگتا ہے کہ سبق مشکل ہے۔ فرمانے لگے مسکراتے ہوئے، بیٹا بختیار کیا سبق مشکل ہے؟ نہیں استاد جی، پھر پڑھتے کیوں نہیں ہو؟
بات یہ ہے کہ میرا سبق یہاں سے نہیں ہے۔ اچھا بیٹا، اب استاد محترم بھی محو حیرت، اچھا بچہ ہے، پھر تمہارا سبق ہے کہاں سے؟ کہا میں تو یہاں سے پڑھوں گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں تو یہاں سے پڑھوں گا۔ استاد محترم کہنے لگے بیٹا بختیار، یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے، شروع کے 14 پارے کون سنائے گا؟ کہا میں آپ کو سناتا ہوں۔ بختیار کاکی نے رسم بسم اللہ میں بغیر قرآن مجید دیکھے ہوئے اپنے استاد محترم کو 14 پارے زبانی سنا دی۔ استاد محترم دنگ ہو گئے، کہنے لگے بیٹا بختیار، یہ 14 پارے تم نے یاد کہاں کیے؟ ساری خواتین حیران، مرد حیران۔ عرض کی بات یہ ہے استاد محترم، میری والدہ محترمہ 14 پاروں کی حافظہ ہے، رات بیدار ہوتی ہیں تو 14 پاروں کی تلاوت کرتی ہے۔ کہا یاد کہاں کیے؟ کہ میں والدہ کی گود میں لیٹا ہوتا تھا، میری والدہ پڑھتی رہتی تھی اور میں یاد کرتا رہتا تھا۔ اگر میری والدہ پورے 30 پاروں کی حافظہ ہوتی شاید آج آپ کے سامنے بیٹھنے کی نوبت نہ آتی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو گیا ہوگا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا منتخب بندہ ہے؟ اللہ اکبر، ایسا ہی حسین بچپن ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا۔ حضور امام اہل سنت 1272 میں پیدا ہوئے، 1275 میں پڑھنا شروع کر دیا، صرف 3 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ذرا 5 سال کا ہو جائے تو پھر اسکول میں داخل کریں گے۔ وہ 5 سال کی عمر میں تو آج کل کا بچہ طوطے کی طریقے سے بولنے لگ جاتا ہے صاحب۔ آپ اس کا دماغ فوراً ہی پڑھائی کی طرف لگا دیں تو یقیناً آگے جا کر کے وہ کچھ بن سکتا ہے۔ اب حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 1272 میں پیدا ہوئے، 75 میں پڑھنا شروع کر دیا۔ 4 سال کی عمر شریفہ میں ناظرہ قرآن مجید و فرقان حمید کو ختم کیا۔ اچھا یہ بات بھی یہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حفظ نہیں کیا بچپن میں، بڑے ہو گئے، جب مفتی بن گئے، عالم بن گئے، فتوے دینے لگ گئے، اور جب آتے جناب لفافوں کے اندر مسئلے مسائل لکھے ہوئے تو اوپر خط پہ لکھا ہوا ہوتا الحاج الحافظ احمد رضا خان، تو لوگوں سے کہنے لگے، لوگ مجھ کو حافظ لکھتے اور میں حافظ نہیں ہوں، کہیں لوگوں کی بات جھوٹی نہ ہو تو میں حفظ کرنا شروع کرتا ہوں بڑے ہونے کے بعد۔ تو دوسرے دن رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا، حفظ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ پورے 30 روزے پر پورا قرآن مجید حفظ فرما لیا۔ پورا قرآن مجید و فرقان حمید امام اہل سنت نے حفظ کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ قوی حافظت جو اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا۔ حضور امام اہل سنت کی عمر ہوتی ہے 6 سال۔ 6 سال کی عمر شریفہ میں بریلی شریف میں والد محترم بھی اور جد کریم بھی میلاد شریف کی محفل کرتے تھے، کئی 100 افراد ہوتے۔ حضور امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ پہ گفتگو فرمائی۔ 8 سال کی عمر شریفہ ہوئی تو نحو، یہ عربی گرامر کی کتاب ہے ہدایت النحو، جو آج کل سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سنیوں کے ہوں یا غیر سنی کے، اور آج کل جو استاد پڑھاتے ہیں وہ اس کی اردو شرح ضرور دیکھ کر کے آتے ہیں۔ حضور امام اہل سنت نے اس کتاب کی شرح 8 سال کی عمر میں اردو زبان میں نہیں، عربی زبان میں تحریر فرما دی۔ 10 سال کی عمر شریفہ ہوئی تو فقہ کی مشہور کتاب ہے مسلم الثبوت، اس پر عربی زبان کے اندر امام اہل سنت نے حاشیہ تحریر فرمایا۔ حاشیہ کس کو کہتے ہیں یہ علماء جانتے ہیں۔ 1272 میں پڑھنا شروع کیا، 1272 میں پیدا ہوئے، 75 میں پڑھنا شروع کیا، 1286 میں 13 سال 10 مہینے 5 دن میں امام اہل سنت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ 13 سال 10 مہینے اور 5 دن میں دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر، آپ کے والد محترم نے آپ کے سر پر اور علماء کرام نے آپ کے سر پہ دستار باندھی۔ یہی امام اہل سنت کی عمر ہے کہ جب آپ فارغ ہوئے نا تو ایک روز اپنے والد محترم کے دارالافتاء میں داخل ہوئے۔
جب والد محترم فتوے لکھا کرتے تھے، سوالات آتے اور جوابات لکھتے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ملاحظہ کیا کہ والد محترم اپنی مسند پہ موجود نہیں ہے۔ ایک پرچہ رکھا ہوا ہے، پرچے کو اٹھا کے دیکھا، کسی پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی عورت کا دودھ بچے کی ناک سے ہوتا ہوا بچے کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ حرمت رضاعت کو لائے گا یا نہیں، حرمت رضاعت کو ثابت کرے گا یا نہیں، یعنی وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں، یہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جائے گا یا نہیں۔ امام اہل سنت نے 14 سال کے قریب عمر ہے، قلم اٹھایا اور جواب اس کا لکھنا شروع کیا، قرآن اور حدیث، دلائل، اللہ اکبر، جواب تحریر فرمایا، پرچہ وہیں پہ رکھا، آپ باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ والد محترم اپنے دارالافتاء میں داخل ہوئے، مسند نشین ہوئے، پرچے کو دیکھا، سوال ملاحظہ فرمایا، جواب ملاحظہ فرمایا، دنگ ہو گئے۔ تو جونیئر مفتی جو آپ کے اس دارالافتاء میں تھے فرمانے لگے، مولانا یہ جواب تم نے لکھا؟ نہیں حضور۔ مولانا یہ جواب تم نے لکھا؟ نہیں حضور۔ پھر یہ جواب لکھا کس نے؟ کہ آپ کے شہزادے آئے تھے احمد رضا، وہ یہاں بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہے تھے، لگتا ہے انہوں نے لکھا ہے، ذرا بلاؤ، احمد رضا کو بلاؤ۔ پیش کیا گیا۔ اب 14 سال کے بچے کا قد کتنا ہوگا، جسم کتنا ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر والد محترم اپنی مسند پہ رونق افروز فرمائے، بیٹا احمد رضا یہ جواب تم نے لکھا؟ جی ابا جی میں نے لکھا۔ والد محترم مسند پہ کھڑے ہوئے، مسند سے کھڑے ہوئے، اپنے شہزادی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے ہاتھوں سے ہاتھ پکڑا، فرمائے بیٹھو احمد رضا، اس مسند پر آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو، بیٹھو، آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو۔ حضور اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا تھا۔ اچھا دلچسپ بات کیا ہوتا، کیا اب لوگ آتے، صاحب ہمیں مفتی صاحب سے فتویٰ لینا ہے، لوگ کہتے جائیے، وہ دارالافتاء میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، جاتے اندر گھوم کے آ جاتے، کہا وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، وہاں تو بس ایک چھوٹا سا 13-14 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ کہتے وہ بچہ نہیں ہے، وہی بریلی کا مفتی اعظم ہے۔ تم کو جو سوال کرنا ہے تم کرو تو صحیح، وہی چھوٹا سا بچہ مفتی اعظم ہے۔ اللہ اکبر، جب لوگ گفتگو فرماتے تو وہ دنگ ہو جاتے۔ ہاں اب آئیے، اب ہوا کیا؟ اب جس وقت دعوتیں ہوتی ہیں، لنچ ٹائم ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستانی قوم کسی کام میں آگے ہو یا نہ ہو، گپے مارنے میں ہماری قوم کا پہلا نمبر ہے۔ وہ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوں گے، قوم ہوٹلوں پر بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اچھا یہ 3 روزہ یہ شارٹ کورسز جو چلے نا، 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ، اس میں تو ہماری اولاد کی عیش ہو گئی کہ صاحب امام دوسری رکعت کے جب رکوع میں جاتا ہے، یہ پیچھے بیٹھے وہ گپے مار رہے ہوتے ہیں، وہ دوسری رکعت کے رکوع میں گیا، یہ جا کر کے پھر نماز میں شامل ہوتے، پھر گھر آ کر کے اپنی ماں سے کہتے ہو آج تو امام صاحب نے بھائی 3 پارے پڑھ دیے ایک رکعت کے اندر، اتنا کر دیا، اتنا قرآن پڑھ دیا، تھک گیا ہوں، کھڑے کھڑے پاؤں جو ہے وہ تھک گئے۔ ماں بیچاری پھر اپنے بچے کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نماز پڑھ کے آیا، یہ نہیں کہ بچہ کیا کر کے آیا ہے، اس کو کیا خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کہتے ہیں صاحب، بیٹھے ہوئے آفیسز میں، ہوٹل میں، ذکر چھڑ گیا حضور امام اہل سنت کا کہ امام اہل سنت اتنے بڑے عالم اور یہ اور وہ، سامنے سے لوگ صاحب کہتے ہیں کہ امام اہل سنت احمد رضا کی بات کر رہے، فاضل بریلوی کی؟ جی ہاں، وہ تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، جھگڑا ہو گیا اشرف علی تھانوی سے حلوہ کھانے پر، وہ چلے گئے بریلی شریف، وہاں جا کر کے نیا مسلک ایجاد کر دیا، 11ویں 12ویں 6ٹھی یہ سب انہوں نے ایجاد کر دی، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں ان کی اصلاح کے لیے باتیں عرض کر رہا، کوئی یہ کہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آئیے اب جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے میری طرف دیکھیں، امام اہل سنت 1286 میں فارغ ہو گئے، فتویٰ بھی دے دیا،
جب امام اہل سنت فارغ ہوئے اس وقت دارالعلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا. انہوں نے دارالعلوم دیوبند بنا بھی دیا، اعلی حضرت کو اشرف علی تھانوی کو داخل بھی کرا دیا، جھگڑا بھی حلوے پہ کرا دیا، بریلی بھی بھیج دیا. اللہ اکبر. اس وقت دارالعلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا. دیکھو اب بہت آسان ہے نا، جتنا سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اہل سنت کا مذہب اتنا ہی نکھر کے سامنے آ رہا ہے. جتنا سائنس ترقی کرے گی، میں سچ کہتا ہوں، اہل سنت کا مذہب نکھر کے سامنے آئے گا. آپ باہر آفس میں دیکھتے ہیں، آپ باہر کیمرہ لگائیں، ادھر مانیٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کیا کیا ہو رہا ہے. تمہارا کیمرہ دیوار کے پیچھے دیکھے، پیارے آقا کی نگاہ رحمت نہ دیکھ سکے، نہ دیکھ سکے پیارے آقا کی نگاہ رحمت. ادھر تمہارا رشتہ دار سعودی عرب میں یہاں گفتگو کرتا ہے، بیچ میں کوئی وائر نہیں ہے، وہ ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا، آپ اس کی بات سن رہے اور وہ آپ کی باتیں سن رہا ہے. اللہ اکبر. تمہارے کان سن لیں، پیارے مصطفیٰ نہ سن سکے. ہے آپ ذرا غور فرمائیں، جتنا سائنس ترقی کرے گی اہل سنت کا مذہب اتنا ہی نکل کے سامنے آئے گا. اب کھولے نا، آپ کے پاس تو اب تو سارے اسمارٹ فون ہے، سیمسنگ ہے، ایپل ہے، آپ ذرا کھولیں، ابھی کھول لیں. کوئی صاحب اگر بیٹھے ہوں، نیٹ چل رہا، گوگل پہ چلے جائیں. آپ گوگل امیج پہ جا کر کے لکھے تاریخ دیوبند اردو پی ڈی ایف، یا پی ڈی ایف ہی آپ لکھ دیں. تو جب گوگل پہ ہم کوئی کتاب کھولتے ہیں تو کتاب نہیں آتی، پہلے تصویر آتی ہے فرنٹ پیج کی. تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی، تاریخ دیوبند. لکھنے والے ہیں مولوی محمد طیب، محتمم ہے دارالعلوم دیوبند کی. لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1883 میں رکھی گئی. بنیاد کا کیا مطلب ہوا؟ گڑا کھودا، اینٹ گاڑ دی، ایک یہاں ایک وہاں، یہاں سے یہاں تک مدرسہ بنے گا، یہاں سے یہاں تک مسجد بنے گی. یہ تو اب ہوتا ہے نا، بورڈ لگا دیتے ہیں ہم، پھر پردہ لگا دیتے ہیں، ربن لگا دیتے ہیں، پھر آ کر کے اس کا افتتاح ہوتا ہے کہ صاحب اب سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. یہ تو اب ہونے لگا نا. پہلے تو اینٹ گاڑ دیتے تھے، یہاں سے یہاں تک مسجد، یہاں سے یہاں تک مدرسہ. کہتے ہیں 1283 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اعلی حضرت 1286 میں فارغ ہو گئے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، حضور اعلی حضرت پیدا ہوئے 1272 میں. اب ذرا دھیان دینا، اور ایک ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا. حضور اعلی حضرت پیدا ہوئے 1272 میں، مولوی اشرف علی تھانوی پیدا ہوا 1280 میں. یہ میرے اللہ کا میرے اعلی حضرت پر کرم ہے کہ میرے اللہ نے میرے اعلی حضرت کو اس سے عمر میں بھی بڑا رکھا، علم میں بھی بڑا رکھا. اللہ اکبر. 1272. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1272 میں امام اہل سنت پیدا ہوئے، 1280 میں مولوی اشرف علی تھانوی. ٹھیک ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا 1295 میں. کب لیا؟ 1295 میں. 1301 میں مولوی اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے فارغ ہوا. 1301 میں میرے اعلی حضرت 100 کتابیں لکھ کر عوام اہل سنت کو دے چکے تھے. 1301 حضور امام اہل سنت 100 کتابوں کے مصنف بن چکے تھے. یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ دونوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی. میں کتابیں کھولوں تمہارے کپڑے اترنا شروع ہو جائیں. جب امام اہل سنت دین کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے، اس وقت مولوی اشرف علی تھانوی کیا کر رہے تھے؟ میں خود نہیں کہتا، ان کی کتابیں اشرف السوانح، آپ لکھتے چلے جائیں، جہاں میں جھوٹ بولوں مجھے پکڑ لیجئے گا. اشرف السوانح از خواجہ عزیز الحسن. دوسری کتاب الاضافۃ الیومیہ. مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا. ہم 2 بھائی تھے، اکبر علی اور اشرف علی، ایک میرے والد. 4 پائیاں ہماری صحن میں بچتی تھی. جب بارش ہوتی تھی تو ہم 4 پائیاں اندر کمرے میں لے جاتے تھے.
ایک دن مجھے کیا شرارت سوجی، میں نے تینوں چارپائی کے پائے بڑی مضبوطی سے رسی کے ساتھ باندھ دیے۔ اب جب بارش برسنا شروع ہوئی، میرے والد چارپائی ادھر سے کھینچتے، یہ دونوں چارپائیاں ساتھ آتی، وہ ادھر جا کے ادھر سے کھینچتے تو دونوں چارپائیاں ساتھ آتی۔ نیچے جھک کے دیکھا تو چارپائی کے پائے رسی سے مضبوطی سے بنے ہوئے، کھولنے کی کوشش کی تو کھولتے کھولتے اتنی دیر ہو گئی، ہم بھی بھیگ گئے، چارپائی بھی بھیگ گئی۔ پھر میرے والد محترم اسے اندر لے کے گئے، فرمانے لگے یہ کیا نامعقول حرکت ہے، جب میرے اعلیٰ حضرت دین کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی چارپائی کے پائے مضبوط کر رہے تھے۔ یہ بے وقوف کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، زندہ ہے۔ اسی کتاب کے اندر آپ تھوڑا صفحے آگے بڑھائیں، لکھتے ہیں کہ ایک بار میرے بھائی نے میرے سر پہ پیشاب کیا، اسی کتاب کے اندر۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا تو میں اپنے بھائی کے سر پر جب پیشاب کرنے لگا، موتنے لگا، تو پیچھے سے میرے والد صاحب آ گئے، فرمانے لگے یہ کیا نامعقول حرکت ہے۔ میں نے کہا ابا جی انہوں نے بھی ایک بار میرے سر پہ اسی طرح سے پیشاب کیا تھا۔ جب میرے والد نے میرے بھائی سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ اب میرے پاس دعوت تو تھا پر دلیل کوئی نہیں تھی، تو جب اعلیٰ حضرت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی، ایک تو آپ نے ہیلڈل شولڈر سنا ہوگا، پینٹین سنا ہوگا، یہ یورین شولڈر سے اپنے بھائی کے سر کے بال کو مضبوط کر رہے تھے۔ یہ احمق کہتے ہیں کہ امام اہل سنت نے اور انہوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اے لوگوں، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حیران کن باتیں ان کی کہ ایک صاحب حضور کریم علیہ السلام خواب میں حضور کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، حضور کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھا، حضور سے پوچھا آپ کو اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ حضور نے فرمایا جب سے میرا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہوا اس وقت سے مجھے اردو زبان آ گئی۔ اب پتا چلا کہ دارالعلوم دیوبند والوں کا مرتبہ کتنا بلند ہے، انہوں نے حضور کو اردو زبان سکھائی۔ اچھا ذرا عبارت تو پڑھیں آپ، جنہوں نے اردو سکھانے کا دعویٰ کیا نا، عبارت پڑھیں۔ جب حضور کو اردو میں کلام کرتے دیکھا، اس بے وقوف سے پوچھو کلام کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے؟ اچھا اب ان کی اردو میں آپ کو بتاؤں، مولوی اشرف علی تھانوی کے پاس ایک صاحب آتے تھے جو میوا کے رہنے والے تھے، کافی عرصے سے وہ نہیں آئے۔ ایک دن ان کی بیٹی آ گئی تو مولوی یہ رشید احمد گنگوئی، اچھا ان کے نام کے آگے ایک نہ ایک پک ضرور لگی ہوئی ہوگی، گنگوئی، تھانوی، ایسا لگتا ہے سارے پولیس والوں کی اولاد ہے، تھانوی، چکڑلوی، عجیب عجیب غریب نام ہے۔ تو وہ میوا کے رہنے والے آتے تھے، ایک دن نہیں آئے تو رشید احمد گنگوئی نے پوچھا تمہارے ابا جی نہیں آئے کیا وجہ؟ کہا میرے ابا کو موشن لگ گئے ہیں، پیچس کی بیماری ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں نسخہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ نسخہ لکھ کے کیا دیا؟ جمن کی کھپل لے کے دہی میں رگڑ کے بلے میں گیڑ کے پلا دینا۔ اردو میں کیا ہوا؟ جامن کی چھال لے کے دہی میں ڈال کے پیالے میں دہی میں ملا کے پلا دینا۔ اردو میں یہ نسخہ ہوتا تھا، جمن کی کھپل لے کے دہی میں رگڑ کے بلے میں گیڑ کے پلا دینا۔ جن کی اتنی اردو خراب ہو، یہ میرے آقا کو اردو سکھائے، ان احمقوں کو پتہ ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زبانیں سکھائی نا، حضرت آدم 7 لاکھ بولیوں کو جانتے تھے، تو جب حضرت آدم 7 لاکھ زبانیں جانے، ایمان سے کہو پھر رسول اعظم کا مقام کیا ہوگا، پیارے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور امام اہل سنت نے نوجوانوں جو کچھ پڑھا ہے نا، اپنے گھر میں پڑھا، اپنے والد محترم سے پڑھا، اپنے دادا جان سے پڑھا، محلے کے 1 اور 2 استاد سے ان سے پڑھا۔ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ 1286 میں امام اہل سنت فارغ ہو گئے۔ یہ تاریخیں اگر آپ یاد کر لیں گے نا بہت فائدہ دیں گے۔ 1286 میں فارغ ہو گئے امام اہل سنت۔
1291 में इमाम अहले सुन्नत ने निकाह किया। अल्लाह ताला ने इमाम अहले सुन्नत को 2 चांद से खूबसूरत बेटे अता फरमाए। एक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब, दूसरे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान साहब। इमाम अहले सुन्नत ने इनकी शानदार तरबियत फरमाई। जितने उलूम पर इमाम अहले सुन्नत को मलका था, उतने ही उलूम पर तकरीबन इनके शहजादों को भी मलका था। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां बहुत खूबसूरत थे। मैंने अपने वालिद मोहतरम की जुबान से सुना, हिंदू वहाबी देवबंदियों को कहते थे, अगर तुम सच्चे हो ना, अपने अंदर एक ऐसा नूरानी चेहरे वाला शख्स दिखाओ, लेकिन ऐसा शख्स नूरानी चेहरे वाला शख्स दिखाओ, ये दिखाई नहीं सकती। मैं आपको सच कहता हूं, देखिए मैं भी नमाज पढ़ाता हूं, इधर उलमा बैठे नमाज पढ़ाते हैं, ये अल्लाह करम मैं शक्ल से पहचान जाऊंगा ये सुन्नी है या वहाबी। देखिए मैं देखता हूं कि सुन्नी है, फजर में आया तो जोहर में गायब, जोहर में आया तो असर में गायब, असर में आया तो फिर इशा में मुलाकात होती है। और फिर दूसरी तरफ देखता हूं एक वहाबी है, वो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए खड़ा हुआ है नमाज पढ़ने के लिए, और फजर में भी है, जोहर में भी है, असर में भी है, मगरिब में भी है, इशा भी है। नमाज पढ़ के पेशानी पे शामी कबाब इसने बना लिया, लेकिन चेहरे पे इसके नूर नहीं है। और इधर ये सुन्नी है, कभी नमाज में आता है कभी नहीं आता, मगर चेहरा नूरानी है। तो मैं मुसल्ले पर बैठे हुए देखता हूं, सोचता हूं क्या वजह है, इसके चेहरे पे नूर नहीं है, इसके चेहरे पे नूर है क्यों? तो दिल आवाज देता है, जो प्यारे मुस्तफा को नूर मानता है, अल्लाह उनके चेहरे पे नूर पैदा फरमा देता है। जो प्यारे मुस्तफा को नूर मानता है, अल्लाह उनके चेहरे नूरानी बना देता है। अल्लाह अकबर। माना कि हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, खुदा की कसम हजारों के मजमे में सुन्नी पहचाना जाएगा, हजारों के मजमे में सुन्नी पहचाना जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने चेहरों से रोज़े क़यामत पहचाने जाएंगे, हम अपने चेहरों से रोज़े क़यामत पहचाने जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने निकाह किया, अल्लाह ताला ने 2 शहजादे अता फरमाए। वो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बड़े आशिक रसूल इंसान थे। दरे हुजूर हुआ जो हाजिर, अपनी सजधज ये होगी हामिद, खमीदा सर बंद आंखें लब पे दुरूद सलाम होगा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद क्या फरमाते, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा ना समझ नजदी सर देता हूं नजराना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने 2 शहजादे और 5 शहजादियां अता फरमाई। आगे बढ़ते हैं हम। 1294 में इमाम अहले सुन्नत मुरीद होने के लिए अपने वालिद मोहतरम के साथ हिंदुस्तान के मशहूर शहर महरेरा शरीफ पहुंच गए। हुजूर सैयदी मुर्शदी सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथों पर दोनों ने बैत की। महरेरा शरीफ एक गांव है, एक बड़ा सा गुंबद है, जैसे आपका ये हिस्सा है ना, बिल्कुल ऐसा है। और सारे मज़ारात अंदर ही बने हुए हैं, सारे मज़ारात एक ही गुंबद के नीचे। हुजूर शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार थोड़ा ऊंचा है, बाकी सब के मज़ारात जो है वो नीचे है, और बीच में हिस्सा इसका कच्चा है। हुजूर आला हजरत इधर बैत हुए, पीरो मुर्शिद ने बैत किया, वालिद को भी इमाम अहले सुन्नत को भी। बैत करने के फौरन बाद 13 सिलसिलों में सनद खिलाफत और इजाजत अता फरमा दी। अब अबुल हसन नूरी मियाँ यहां पर मौजूद थे, ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं रहमतुल्लाह अलैह। अर्ज करने लगे, हुजूर जितने लोग आते हैं आप तो मुजाहिदे करवाते हैं, ये बाप बेटों से आपने कुछ भी नहीं कराया, फौरन मुरीद किया, सनद इजाजत और खिलाफत भी, वो भी 13 सिलसिलों में। फरमाने लगे, हाँ जितने लोग आते हैं ना, मैला कुचैला दिल लेके आते हैं। मैंने जब इनके दिलों की तरफ झांका, आईने से ज्यादा शफाफ पाया। बस निस्बत की जरूरत थी, ताल्लुक की जरूरत थी, वो मैंने कायम फरमा दी। 1295 आता है,
امام اہل سنت نے 1295 میں اپنے والدین کے ساتھ پہلا حج کیا۔ امام اہل سنت کے نام کی دھوم تھی۔ عرب علماء کرام نے آپ سے سوالات پوچھے، آپ نے جوابات دیے، سند اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ جب امام اہل سنت نے حج کر دیا نا، حج کرنے کے بعد اب سفر شروع ہوا مدینہ شریف کا۔ اب یہ سفر جاری ہے اور امام اہل سنت نے ایک شاندار نظم تحریر فرمائی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ وہ نظم ہے جو اعلی حضرت نے اس سفر میں تحریر فرمائی۔ اچھا اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تحریر فرمائی۔ اچھا اب تو سعودی چینل کیبل پر ڈائریکٹ دکھاتے ہیں نا، آپ دیکھیے کبھی کہ کبھی جب بارش کا پانی کعبے کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے نا، وہ ایک پر نالا ہے خاص قسم کا، اس سے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے، یا کعبے شریف کو جب غسل دیا جاتا ہے تو جب پانی جمع ہو جاتا ہے وہ نیچے گرتا ہے۔ اتفاق کی بات کہیے کہ اس پر نالے کا سیدھا رخ مدینہ شریف کی طرف ہے۔ فرماتے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اس میں اور مزہ پیدا کروں میں آپ کو، دیکھیے آپ، کوئی بہت بڑا حکیم ہو، کسی نے کوئی شفا خانہ بنایا ہو، مین روڈ سے اب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ روڈ پر ایک بورڈ لگاتے ہیں، نام لکھتے ہیں، ادھر ایرو کا نشان بناتے ہیں، تیر کا نشان بناتے ہیں، صاحب نام تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس تیر کے نشان کی سیدھ میں آ جائیں، شفا خانہ یہاں پر ہے، طبیب صاحب یہاں پر بیٹھتے ہیں، وہ میزاب رحمت کا رخ سیدھا مدینہ شریف کی طرف ہے، گویا میزاب رحمت بتا رہے حاجیوں تم نے حج تو کر دیا، اے عمرہ کرنے والوں تم نے طواف تو کر لیا، اب شفا چاہتے ہو اس پرنالے کے سیدھ میں چلے جاؤ، شفا خانہ تو مدینے میں ہے، طبیب اعظم تو مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور کریم علیہ السلام کی اور حضور کے غلام کی۔ امام اہل سنت نے دوسرا حج کیا 1323 میں، یہ بنتا ہے 1905، امام اہل سنت نے حج کیا۔ اچھا آپ کی اہلیہ نے کہا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا آپ کے محرم ہوں گے، چھوڑنے گئے، پھر وہ سفر شروع ہوتا تھا، پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، جب ایک جگہ پہ چھوڑ کے آئے گھر تو گھر خالی۔ اچھا حضور امام اہل سنت اپنے بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام سے بڑی محبت کرتے، جیسے حضور نے فرمایا نا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں، ایسے امام اہل سنت نے بھی ایک جگہ لکھا انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے بھی حمد اللہ رضا حامد اور حامد رضا تم ہو۔ اللہ اکبر، گھر آئے تو گھر میں سناٹا، حامد رضا ہے ہی نہیں، اب کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو ساما گیا۔ اللہ اکبر، اب حضور امام اہل سنت نے تیاری کی حرمین طیبین کے سفر کی، اور حضور امام اہل سنت حرمین طیبین میں اب سفر کی تیاری کرتے ہیں اور پہنچ گئے 1905 میں۔ اب امام اہل سنت کے نام کی دھوم پوری دنیا میں تھی، عرب کے تمام علماء جانتے تھے کہ بریلی شریف میں ایک ایسا عالم دین ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی اس پہ نظر رحمت ہے، بیٹھا تو چٹائی پہ ہوتا ہے لیکن نگاہیں سدرہ سے بھی اوپر تک دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور امام اہل سنت کے نام کی دھوم۔ حضور امام اہل سنت یہاں پر پہنچے، علماء کرام نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، جو سوالات کرتے آپ اس کے جوابات دیتے۔ حضور امام اہل سنت نے اس سفر میں حسام الحرمین تحریر فرمائی، دولت المکیہ تحریر فرمائی، الکفل الفقی الفاہم فی احکام قرطاس دراہیم امام اہل سنت نے اسی سفر میں تحریر فرمائی۔ امام اہل سنت کے وہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں جو بڑے درد بھرے انداز میں لکھے امام اہل سنت نے۔ امام اہل سنت گویا فرماتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے شریف مکہ سے کہا کہ بریلی سے جو احمد رضا آیا ہے یہ معاذ اللہ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ ان کا موقف کیا ہے۔
امام اہل سنت نیچے لکھتے ہیں لوگ یہ سمجھے کہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں تو میں کیا لکھوں گا. امام اہل سنت نے 8 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے اتنی موٹی کتاب الدولۃ المکیہ تحریر فرمائی علم غیب کے موضوع پر، اعتراضات جو دیے گئے اس کے موضوع پر. پھر وہ کتاب شریف مکہ کے پاس پیش کی گئی. شریف مکہ نے کہا جتنے مولوی احمد رضا پہ اعتراضات کرتے سب کو لاؤ. سب کو بلایا گیا. فرمایا اپنے کسی خاص شخص سے پڑھ کے سناؤ کتاب. امام اہل سنت احمد رضا بریلوی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے جیسے کتاب پڑھ رہے تھے ان کا چہرہ بالکل مرجھا رہا تھا. شریف مکہ نے آخری میں کہا اس میں کیا غلط بات ہے احمد رضا کی؟ احمد رضا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کو جو علم حاصل ہے وہ خود بخود حاصل ہے، اور پیارے مصطفیٰ کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کرنے سے حاصل ہے. تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس دولت المکیہ کی وجہ سے امام اہل سنت کی عزت میں اللہ نے 4 اور لگا دی. تو امام اہل سنت نے یہ 3 کتابیں اسی سفر میں تحریر فرمائی. اگر آپ تھک گئے ہو تو گفتگو ختم کر دیتے. وہ میری عادت نہیں صاحب، مولوی صاحب بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ ہی گئے. نہیں، اچھا تھکے نہیں تو نعرہ لگاؤ زوردار. یا رسول اللہ. یا غوث پاک. اب میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں. دیکھو یہ جو 1323 ہے نا، جتنے نوجوان یہاں بیٹھے، یہ 1323 میں کرنسی نوٹ آئے تھے بر صغیر پاک و ہند میں. کرنسی نوٹ. اچھا پہلے خریداری ہوتی تھی، میں شروع سے آپ کو لے کے چلوں، مال کے بدلے مال. کسی نے 50 مرغیاں دے دی، اس نے بکری دے دی. کسی نے 2-4 بکریاں دے دی، اس نے گائیں دے دی. کسی نے گندم دے دیا تو اس نے چاول دے دی. یہ مال کے بدلے مال. پھر یہ طریقہ کار تبدیل ہو گیا، کرنسی سکے آ گئے بازار میں. یہ بھی اسی اصول پر بنائے گئے، مال کے بدلے مال. کیا مطلب؟ اگر 10 روپے کا سکہ ہے اس پر اتنے ہی پیسوں کا سونا لگا ہوا ہوتا تھا. 5 روپے کا ہے تو اتنے ہی پیسوں کی چاندی لگی ہوئی ہوتی تھی. فائدہ کیا ہوتا؟ اگر کوئی سکے کو 2 ٹکڑے کر دیتا تو 10 کا ہے تو 10 کا بکتا تھا، 5 کا ہے تو 5 کا بکتا تھا. اب نوٹ آ گئے. اب نوٹ مجھے بتائیے کوئی 5000 کے 12 ٹکڑے کر کے آپ کو دے، آپ خریدیں گے؟ نہیں خرید. اب سوال یہ تھا کہ سکوں پر تو سونا چاندی تھی، اب یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ نوٹ، اس پہ تو کوئی سونا چاندی نہیں لگی ہوئی. اب اس نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اب اس سوال نے آپ یقین جاننے 1905 میں 1323 میں مولویوں کے دماغ کو ہلا دیا. سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کا جواب کیا ہے. اب جب جواب نہیں بن پڑا، لوگوں نے مفتی اعظم مکہ جمال ابن عبداللہ کو خط لکھا. آپ فرمائیے یہ کاغذ سے خریداری کرنا جو نوٹ کی شکل میں، یہ تو کاغذ ہی ہے، جائز ہے یا نہیں؟ وہ مفتی اعظم مکہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، دیکھنے لگے. نیچے سب کے جواب میں یہ عبارت لکھی، العلم امانت فی اعناق العلماء. علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. کیا مطلب؟ جو علماء یہ مسئلے بتاتے تھے وہ قبر میں سو گئے، اب یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. اب احمد جداوی، دوسرے لوگ جونیئر مفتی، انہوں نے مفتی اعظم مکہ سے کہا آپ کو اس کا جواب نہیں آ رہا؟ کہا نہیں. وہ بریلی سے احمد رضا آئے ہیں، سنا ہے جو سوال کرو اس کا جواب دیتے. آپ ذرا سوال کا پرچہ بنا دیں اور ان سے پوچھ بھی لیں، اگر جائز ہے تو کسی فقہ کی کتاب کا جزیہ پیش کر دے. ادھر وہ سوال امام اہل سنت کے سامنے آیا. کیا فرماتے علماء کرام؟ نوٹ کاغذ ہے، کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ امام اہل سنت نے قلم نکالا، لو باقر تاسن یجوزو ولا یکرہو، کہ کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فتح القدیر فقہ کی کتاب کا نام، صفحہ نمبر یہ، سطر نمبر یہ، سطر نمبر یہ لکھ کر کے تحریر فرما دی. اب جب یہ جواب عرب کے مفتیوں کے پاس آیا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر مارنے لگ گئے زور زور سے، اور کہنے لگے جو حوالہ بریلی کے احمد رضا کو نظر آیا وہ مفتی اعظم مکہ کو کیوں نہیں دکھائی دیا؟ اللہ اکبر. اب امام اہل سنت کے نام کی دھوم تھی جو پوری دنیا میں گونجنے لگ گئی. اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی.
اب یہاں سے امام اہل سنت ہوتے ہوئے مدینہ شریف پہنچ گئے، سرکار کے روضے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اپنی قلبی کیفیات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ سرکار جب کرم فرمانا چاہے نا، اپنے غلاموں کو حالت بیداری میں بھی زیارت سے مشرف فرما سکتے، اور ایسا ہوا۔ وہ جیلر نے ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تمہیں پھانسی کی اتنی جلدی کیوں ہے، ابھی تو اتنے منٹ باقی ہے۔ میرے غازی صاحب فرمانے لگے پیارے مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں، میرے پیارے آقا مجھے لینے آئے ہوئے، اللہ اکبر۔ تو سرکار جب کرم فرمانا چاہیں تو اپنے غلاموں کو حالت بیداری میں بھی زیارت سے مشرف فرما سکتے ہیں۔ اب امام اہل سنت روضہ رسول کے سامنے زار و قطار روتے رہے، اس رات دیدار نہیں ہوا، چلے گئے جہاں پر مقیم تھے، وہ رات ساری روتے ہوئے گزری۔ دوسری رات پھر حضور کے روضے پر آ گئے، اپنی قلبی کیفیات حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے۔ امام اہل سنت کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے، وہ نعت لکھنے، نعت کہنے، نعت بولنے میں کسی کتاب کو نہیں دیکھتے تھے، برجستہ نعت کہتے تھے، کسی لغت کو نہیں دیکھتے تھے۔ دیکھیں نا، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور 4 زبانوں میں نعت لکھ دے، فرمایا کون کون سی؟ اردو، فارسی، عربی، ہندی۔ فرمایا لو، لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پائیدہ جانا۔ یہ 4 زبانوں میں امام اہل سنت نے آپ دیکھیں نعت تحریر فرما دی۔ اب امام اہل سنت روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں زار و قطار رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں زار و قطار رو رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا اور اپنی آنکھیں کھولی، خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ سامنے چمک رہا تھا۔ اب جب حضور کو دیکھا تو گویا کہا اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا۔ اب کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا یہی سب سے افضل آیا، یہی سب سے افضل آیا۔ اور یہی بولے سدرہ والے کہ چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جب حضور کو دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ جب دیدار رسول سے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی تو اب کہتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی، ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی یہی جان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔